شکر الحمدللہ ڈاکٹر صاحب، یہ کچھ دن پہلے ہم روزوں کی آمد کا انتظار کر رہے ہیں۔ اور دیکھیں کتنے دن گزر گئے۔ ہاں جی ہاں، اور شکر ہے اس کی ذات کا کہ ابھی تک ہم لوگ یہ جتنی کو استطاعت ہے ہماری، ہم اس کے مطابق روزے بھی رکھ رہے ہیں اور دیگر عبادات جو ہیں، جو نفلی عبادات ہیں وہ بھی کر رہے ہیں، جو فرائض ہیں وہ بھی پورے کر رہے ہیں۔ امام دین، ویسے تو ہم سارا سال ہی عبادات کرتے ہیں، لیکن اس مہینے میں ایک مسحور کن کیفیت ہوتی ہے۔ واہ، آپ نے فرمایا تھا نا جی کہ نماز کے علاوہ کلام پاک پڑھنا، ہاں جی، جس میں نظام کائنات ہے، بے شک، ٹھیک ہے جی، اس کے علاوہ وظیفے پڑھنا، چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں، جی، کہ یہ وظائف پڑھنے ضروری ہیں، کچھ تسبیحات ہیں۔ پھر رات کو نوافل آپ پڑھتے ہیں۔ ہاں جی ہاں ہاں ہاں، یعنی اس مہینے میں آ کر بندے کو یہ پتہ لگتا ہے کہ اصل کام جس کے لیے میں دنیا میں آیا ہوں وہ تو یہ ہے جس سے میں غافل ہو گیا تھا۔ بے شک، اور آپ یہ دیکھیے ہاں جی کہ اس مہینے میں ہاں جی اگر میں طبی نقطہ نگاہ سے بات کروں جی جی جی، تو ایک طرف تو کھانا پینا کم ہو گیا جی۔ دوسری طرف جب ہم عبادات کرتے ہیں، ہاں جی آپ کو پتہ ہے جب ہم نماز پڑھتے ہیں ہاں جی تو جو ایک رکعت ہم ادا کرتے ہیں جی جی اس کے اندر 10 کیلریز استعمال ہوتی ہیں۔ ہاں جی، وہ دیکھیں نا جی، وہ یعنی جو اذان کے بعد ہم نماز کے لیے جب کھڑے ہوتے ہیں جی تو جب ہم نیت کرتے ہیں، جی اس کے بعد جب رکوع میں جاتے جی ہیں، جب سجدے میں جاتے ہیں، جی یہ وہ سارے وہ نقشے ہیں یا وہ کیا کہا جا سکتا ہے ان کو، جس سے بدن میں دوڑنے والے خون کی روانی میں تیزی آ جاتی۔ ہمارے جسم کا ایک ایک حصہ کام کر رہا ہوتا ہے ہاں امام دین۔ جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی جب آپ اس طرح رکوع میں جاتے ہیں، جی سجدے جی میں جاتے ہیں ہاں جی، سبحان تو اللہ۔ دماغ کی طرف خون جاتا ہے، ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی چہرے کی طرف خون جاتا ہے، ہاں اور پھر آپ اگر سانس لیں تو آپ اگینسٹ دا گریوٹی اب سانس لے رہے ہوتے ہیں، ہاں اور جی اس کی وجہ سے آپ کے پھیپھڑوں میں توانائی آتی ہے۔ وہی بات ہے جو آپ فرماتے ہوتے ہیں کہ ذرا سانس کو روک کر تو پھر چھوڑ کر مزہ لو۔ واہ، اور پھر جب آپ اس پوزیشن میں ہوتے ہیں ہاں جی ہاں تو جی جتنی رطوبتیں پھیپھڑوں کی بیسز میں جمع ہو جاتی ہیں نا، وہ ساری باہر نکلنا شروع ہو جاتی ہیں۔ ہمارے سائنسز، یہاں پر جو سائنسز ہوتے ہیں ہاں جی ناک کے، یہ مسائل سارے حل ہونا شروع ہو جاتے ہیں، ہاں جی ہاں جی ہاں کیونکہ اگر آپ اپنے کھانے میں احتیاط کر لینا امام دین، یقین کریں بے شمار مسئلے ہماری زندگی کے حل ہو جاتے ہیں، کیونکہ کھانا اور بیماری چولی دامن کا ساتھ ہے۔ ہاں جی ہاں جی، جب بھی کھانا کھائیں اتنا کھائیں کہ آپ کے معدے پر بوجھ نہ پڑے۔ ایسے لیے کھانا نہ کھائیں کہ آپ کھانے کے لیے آئے ہیں، آپ زندہ رہنے کے لیے کھائیں۔ جتنا کم کھانا کھائیں گے، اور اب جی، دیکھیں اگر یہ 30 دن ہم گزار لیتے ہیں تو اس کے بعد تو پریسٹک ہو جاتی ہے۔ اور اتنی پریکٹس ہو جاتی ہے کہ فائدے کیا کیا ہوئے۔ ہاں جی ایک تو وہ تمام بری عادات جن کا انسان شکار ہوتا ہے ان سے جان چھوٹ جاتی ہے۔ تمباکو نوشی ختم، ہاں جی ہاں جی، اگر لوگ الکوہل کے عادی ہیں وہ ختم، پاگل پانی کے تو نزدیک نہیں جانا چاہیے۔ ٹھیک ہے نا، سگار، پائپ، نسوار، تمباکو والا پان، الیکٹرانک سگریٹ، یہ سب ختم ہو جاتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد جو انسان کی اپنی ایک ٹریننگ ہوتی ہے کہ میں نے غصہ نہیں کرنا، میں نے غیبت نہیں کرنی، ہاں جی میں نے سچ بولنا ہے۔ ہاں جی آپ کو معلوم ہے جو لوگ جھوٹ بولتے ہیں نا، ہاں جی ہاں ان جی، کی دھڑکن کتنی تیز ہو جاتی ہے۔ وہ دیکھو نا جی، دماغ اور دل جی یہ آپس میں مکس نہیں ہو رہے ہوتے۔ ہاں جی، دل تو کہہ رہا ہوتا کہ میں جھوٹ بھی بول لیتا ہوں، ٹھیک ہے، دل نہیں کہتا، دل تو بڑا پاک صاف ہے امام دین۔ اچھا جی، ہاں، دل تو دماغ دماغ بھی نہیں، یہ چلاکی کون کہاں ہوتی یہ کہاں ہے؟ نفس ہے ہمارا، اچھا ٹھیک ہے، اچھا، ہماری روح تو بہت پاکیزہ ہوتی ہے۔ ہاں جی ہاں ہاں، وہ مٹی میں سے نہیں ہے نا جی، وہ آسمان سے آئی ہوئی ہے۔
امام دین، آپ نے کبھی غور کی یہ بات کہ کبھی کوئی بھی انسان اگر غلط کام کرے نا ہاں جی، تو اندر اس کو لگتا ہے کہ جیسے کچھ ہو رہا ہے، اس کو کچھ کے ملتے ہیں. وہ اس کی روح ہوتی ہے ہاں جی، جو اسے کہتی ہے کہ نہیں. لیکن نفس بعض اوقات آپ کو غلط باتوں پر آمادہ کرتا ہے. مجبور کر دیتا ہے. اور یہ مہینہ اگر ہم اس کی روح کے مطابق روزے رکھتے ہیں، عبادات کرتے ہیں، کھانے پینے میں احتیاط کرتے ہیں، تو پھر ہمارے نفس کی بھی طہارت ہوتی ہے. ہماری روح تو خیر ہے ہی پاکیزہ، اور پھر جسم کی صفائی اور ہمارے نفس کی پاکیزگی اور ایک انسان کو ایک اچھا انسان بنانے میں مدد دیتی ہے. آپ یہ دیکھیں کہ اس مہینے میں اچھا والا کولیسٹرول زیادہ ہونا شروع ہو جاتا ہے. اچھا، یہ قدرتی طور پر ہوتا جی ہے یا دوائیاں اپنا اثر دکھانا شروع کر نہیں، دیتی ہیں؟ جب ہم کھانے میں احتیاط کرتے ہیں، ہماری خوراک میں گھی نہیں ہوتا. اچھا، وہ سسٹم صحیح ہو جاتا ہے. جی، اچھا والا کولیسٹرول زیادہ ہونا شروع ہو جاتا ہے، جی جی برا جی. کولیسٹرول کم ہوتا ہے، اور اس کی وجہ سے ہمارے دل کی صحت، ہماری شریانوں کی صحت بہتر ہونا شروع ہو جاتی ہے. انجائنا کا امکان، ہارٹ اٹیک کا امکان اور فالج کا امکان کم ہو جاتا ہے. جی جی جی. امام دین اس لیے ہمیشہ افطار بھی سادہ کریں ہوں. اور سحری بھی ہاں جی. ایسی کریں کہ تاکہ آپ کے معدے پر بوجھ نہ پڑے. مجھے یہ بتائیں کہ دیکھیں جی، آج کل یہ تو ہوتا ہے کہ افطاری کرنے کے بعد تو بچے اور جوان بیبیاں، بچے بچیاں یہ جاگتے رہتے ہیں. جی ٹھیک ہے نا جی، کہ جی وہ سحری کا ہم انتظام کرنا ہے اور سحری کھا کے تو ہم اس کے بعد فوری سو جانا ٹھیک ہے؟ نہیں، کبھی بھی کھانا کھانے کے فوراً بعد نہیں سونا چاہیے. وہ چاہے سحری ہو یا افطاری ہو. بالکل. اور خاص طور پہ جو دل کے مریض ہیں ان کو تو کبھی بھی پیٹ بھر کے کھانا نہیں چاہیے. اچھا. امام دین، ایک بات میں نے اور سنی، لوگ اکثر یہ کہتے ہیں کہ ہم ایسی خوراک سحری میں کھائیں تاکہ ہمیں دن کو پیاس نہ لگے. بھوک نہ لگے، پیاس نہ لگے. مطلب وہ سوچتے ہیں کہ دہی اگر کھایا جائے تو پورا کنڈا کڑکا لیا جائے. تو اب جو فائدہ ہونا تھا روزے کا وہ پھر کہاں سے ہوگا؟ 10 بندوں کا دہی ایک اکیلا بندہ کھا گیا. کیونکہ امام دین روزے میں لازمی یہ بات ذہن میں رکھیں، جتنی آپ کو پیاس لگے گی، ہاں جی. جتنا آپ کے جسم میں اگر پانی کی کمی ہوتی ہے تو آپ کو اتنا ہی فائدہ ہوتا ہے طبی طور پہ. اچھا اچھا اچھا. آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے، اور اس کی وجہ سے ہاں. آپ کے دل کی صحت، آپ کے دماغ کی صحت بہتر ہونا شروع ہو جاتی ہے. اچھا. جب ہم کھانا کھاتے ہیں نا امام دین، تو کھانا کھانے کے فوراً بعد خون میں شوگر کا لیول زیادہ ہوتا ہے، اچھا، کھانا کھانے سے بڑھ جاتا ہے. بڑھ جاتا ہے نا. جی جی جی. اب لبلبا اس کو سگنل جاتے ہیں کہ خون میں شوگر کی مقدار زیادہ ہو رہی ہے، سٹاک آ گیا ہے. تو آپ انسولین پیدا کریں. اچھا. آپ انسولین کو خون میں بھیجیں. لبلبا انسولین کو خون میں بھیجتا ہے. انسولین کیا کرتی ہے کہ وہ ایک طرف سگنل بھیجتی ہے جگر میں. اچھا. ایک ہارمون ہوتا ہے، اسے ہم کہتے ہیں گلوکاگون. گلوکاگون. ٹھیک ہے، گلوکاگون. گلوکاگون. جی، آپ سے میں نے کہا ہے آپ انگریز نہ بنا کریں، نہیں نہیں، دیکھیں آپ میں، اپنے ہی انداز میں بولا کریں، زیادہ اچھا لگتا ہے وہ آپ کو. مگر مجھے کسی بندے نے یہ کہا تھا کہ جس زبان کا لفظ ہو وہ اسی زبان میں، اسی لہجے میں بولا کر. اچھا چلیں، انسولین کیا کرتی ہے کہ اس ہارمون کو وہ جا کے سپریس کر دیتی ہے، اچھا. اس کو دبا دیتی ہے کہ اب تم کام مت کرو، اب میں آ گئی ہوں. اچھا، وہ اس کو نوکری سے ہی نکال دیتی ہے. نوکری سے نکالتی نہیں ہے، وہ جگر میں ایسا سگنل بھیجتی ہے کہ تاکہ یہ ہارمون پیدا نہ ہو. اچھا، وہ ہارمون کیوں نہ پیدا ہو؟ وہ ہارمون گلوکوز بناتا ہے، اچھا، تو ضرورت نہیں ہوتی. کیونکہ پہلے ہی کھانے کے بعد خون میں شکر زیادہ ہو گئی ہے. اچھا اچھا. تو اگر جگر ہاں جی. گلوکوز بناتا رہے گا جی جی. تو پھر کیا ہوگا؟ زیادہ ہو جائے گی اور شوگر. خون میں شوگر زیادہ ہو جائے گی. ہاں جی ہاں تو جی. انسولین یہ کرتی ہے کہ وہ سگنل بھیجتی ہے جگر کو کہ آپ گلوکاگون نہ بنائیں، اور دوسرے وہ کیا کام کرتی ہے کہ وہ شوگر کو استعمال کرتی ہے پٹھوں کے اندر. اچھا. ٹھیک ہے، اور جو گلوکوز استعمال نہیں ہوتا اس کو وہ جمع کر دیتی ہے پٹھوں میں.
یعنی مختلف چھوٹی چھوٹی فیکٹریاں اور کارخانے ٹائپ لگے ہوئے ہیں بندے کے پنڈے میں، جہاں کام ہو رہا ہے، ہڑتال نہیں ہو رہی، اور وہ مختلف مزدور ٹائپ جو وہ پرزے ہیں وہ کام کیے سب جا کام رہے ہیں۔ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن جو شوگر کے مریض ہوتے ہیں نا امام دین، ہاں جی، اب ان میں یہ والی فیز ختم ہو جاتی ہے۔ کیسے؟ جب انسولین تو پیدا ہو گئی، ہاں جی، لیکن اب انسولین وہ اس شکل کے اندر نہیں ہوتی جو ایک صحت مند انسان میں ہوتی ہے، اچھا، ٹھیک ہے، پرو انسولین